اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ، اور جو کوئی اطاعت کرے گی، مِنْکُنَّ تم میں سے، للہ اللہ کے لیے، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امہات المومنین سے بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے مخاطب ہیں کہ جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے، اور اطاعت کے لیے بھی بڑا خاص لفظ استعمال ہوا ہے، یقنت، قنتا، عام اطاعت کی بات نہیں ہو رہی بلکہ خاص اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ قنتا کہتے ہیں ایسی اطاعت جس میں سکوت، خشوع اور دوام ہو۔ قنتا ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جس میں سکوت ہو یعنی خاموشی کے ساتھ، خشوع ہو، عاجزی ہو، اور دوام ہو یعنی ہمیشگی ہو۔ اور محسن کی اطاعت ایسی ہی ہوتی ہے، خاموشی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ اطاعت کرتا جاتا ہے، اور اس میں بڑی عاجزی بھی ہوتی ہے۔ وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے گی اچھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور اچھے عمل کرے گی، نُؤْتِهَا، ہم دیں گے اس کو، أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، اس کا اجر 2 گنا۔ پہلا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا، چونکہ امہات المومنین کو امت کی عورتوں کے لیے قائدین کا مرتبہ حاصل ہے، رہنما کا مرتبہ حاصل ہے، اسی لیے ان پر بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں، اور جو اچھے سے نبھائیں گی تو اللہ ان کو دوہرا اجر عطا کرے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے اس کے لیے، رزقاً کریما، رزق کریم، عزت والا رزق۔ یہ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اللہ نے ان کے لیے باعزت رزق تیار کر رکھا ہے۔ کریمہ کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں 3 معنی ہوتے ہیں، کثرت کا معنی، عمدگی کا معنی، اور خوبصورتی کا معنی، کہ اللہ ان کو کثرت سے عمدہ اور خوبصورت رزق عطا کرے گا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والیاں بن جائیں اور نیک عمل کرنے والیاں بن جائیں تو اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا اور عزت والا رزق عطا کرے گا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے مخاطب ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن، نہیں ہو تم، کا احد، مانند کسی ایک عام کے، من النساء، عورتوں میں سے، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم بڑی خاص ہو، تم دنیا کی تمام عام عورتوں سے مختلف ہو، بہت معزز ہو، تمہارا بڑا مقام اونچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یعنی اصل فضیلت یہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کریں، اگر یہ تقوی اختیار کریں گی تو ان جیسا کوئی نہیں، تم پھر بڑی خاص ہو جاؤ گی۔ تو اصل فضیلت تقوی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کو بڑا خاص مرتبہ عطا کیا تھا، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا اخلاق، اپنا قول و فعل اچھا رکھیں، تقوی کے ساتھ رکھیں، کیونکہ یہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، اسی لیے انہیں مشقت سے عمل کرنا ہوگا، بہت خاص الخاص عمل کا مطالبہ ان سے ہے، کیونکہ ان کا معاملہ عام عورتوں جیسا نہیں ہے۔ امہات المومنین کے عمل کو لوگ حجت سمجھیں گے اور بطور حجت پیش بھی کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ خاص ہیں کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونا باعث نجات نہیں ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کریں، اور چونکہ یہ بڑی خاص ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہونے کے ناطے سے، اس لیے ان کا عمل لوگوں کے لیے بطور حجت ہے۔ ایک اور بات بھی بڑی اہم اس میں سمجھ آ رہی ہے کہ امہات المومنین کو سکھا کر امت کی عورتوں کو سمجھانا اور تنبیہ کرنا مقصد ہے۔
کہ امت کی عورتیں بھی خاص کب ہو سکتی ہیں؟ جب وہ تقوی اختیار کریں، اور وہ خاص اس لیے بھی ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو اتارا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو نہ تم نرمی کرنا بات میں۔ قول سے مراد یہاں پر مردوں سے گفتگو ہے۔ جب کوئی عورت مرد سے بات کرے تو وہ فرمنس اور ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بات کرے، اپنے انداز میں نرمی نہ رکھے، لیکن اس سے ہرگز مراد بد اخلاقی کرنا یا بدتمیزی کرنا نہیں ہے۔ ایک باوقار انداز ہونا چاہیے، ایسے الفاظ نہ ہوں کہ جو معروف قاعدے اور اخلاق کے منافی ہوں۔ تو جب بھی عورت کسی مرد سے بات کرے گی تو اپنے لہجے میں فرمنس رکھے، یعنی لہجہ سپاٹ رکھے، اپنے انداز میں نرمی نہ کرے۔ اللہ نے عورت کے وجود میں مرد کے لیے کشش رکھی ہے، اسی طرح عورت کی آواز میں دلکشی، نرمی اور نزاکت بھی رکھی ہے، جو کہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ ہدایات دے رہے ہیں کہ جب کسی عورت کو کسی بھی مرد سے بات کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو وہ اپنے کلام میں نرمی نہیں رکھے گی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي، ورنہ طمع رکھ بیٹھے گا وہ شخص فی قلبہ، جس کے دل میں مردن، کوئی بیماری ہے۔ جس کے دل میں کوئی بیماری ہوگی پھر وہ کوئی نہ کوئی طمع رکھ بیٹھے گا۔ نرمی والے لہجے سے جس شخص کے دل میں بیماری ہوگی وہ آگے بڑھنے کی جرات کر سکتا ہے۔ اسلام نے ایک دوسرے سے بات کرنے کی حدود قائم کر دی ہیں کہ عورتیں اپنے لہجے میں فرمنس اور ایٹیٹیوڈ رکھیں تو کسی شخص کو اس عورت سے فائدہ اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی۔ جب بھی کوئی مرد ہمدردی کے ساتھ کسی عورت سے بات کرتا ہے تو وہ کمزور ہونے لگتی ہے، یہ عورت کی بہت بڑی کمزوری ہے۔ دوسری کمزوری یہ بھی ہے کہ پھر اس کی گفتگو میں نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک باوقار انداز اختیار کرنے کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ہمیں خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی خرابی ہوتی ہے تو سب سے پہلے عورت کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ اگر عورت اتنی نرم نہ پڑے تو کوئی دوسرا جرأت نہیں کر سکتا۔ تو جس شخص کے دل میں بیماری ہے وہ اس عورت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے کہ یہ عورت ہی بد کردار ہے، اس کا انداز ایسا ہے کہ وہ بد کردار ظاہر ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر بیماری سے مراد فسق و فجور کی بیماری ہے۔ تو ایسا کوئی طریقہ عورت اختیار نہ کرے کہ جس سے بیماری والے لوگ، جن کے دل میں بیماری ہے، فسق و فجور کی بیماری ہے، یہ بیماری رکھنے والے لوگ اس کے بارے میں غلط شبہ کرنے لگیں کہ یہ عورت بھی غلط کردار کی ہے۔ تو جس شخص کا دل بیمار ہے وہ اس عورت کو بھی ایسا ہی سمجھ بیٹھے گا اور طمع رکھ لے گا کہ وہ اس سے ہر وقت نرم انداز میں ہی بات کرتی رہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو بات معروف، نیکی کی۔ نیکی کی، معروف، قاعدے کی اور بھلی بات کی جا سکتی ہے، بات کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن قولا معروفہ کی اجازت ہے۔ تو بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن کس طرح بات کرنی ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ عورت کو کہیں نہ کہیں مردوں سے بات کرنے کا واسطہ پڑ ہی جاتا ہے، تو صرف ضرورت کے مطابق بات کی جائے اور ایسا لہجہ اختیار کیا جائے کہ وہ لہجہ ہر شک و شبے سے بالا ہو۔ بات تو امہات المومنین سے کی جا رہی ہے، لیکن یہ حکم ہر مسلمان عورت کے لیے ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بات کرنا ہی نہ پڑے۔ وہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے جب گھر سے باہر نکلے گی تو بہت سارے مردوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس کو بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو آواز کا پردہ تو ممکنات میں سے ہے ہی نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں
وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کر پاتے. تو خلاصہ کیا ہوا پھر اس آیت کا کہ بات کرنا منع نہیں ہے، لیکن بات کیسے کرنی ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے حکم پر عمل کر کے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے، خود کی حفاظت کرنی ہے.